حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے 3 اسباب۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی اور رسول ہیں جو اللہ کے ان 5 رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں جنہیں نیا قانون دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر کثرت سے موجود ہے اور ان کا واقعہ قرآن کی 71ویں سورت نے بیان کیا ہے جو کہ ان کے نام پر ہے۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا دے کر آزمایا جس کا غرور پہاڑوں سے بھی اونچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام کو ہدایت کی کہ اپنی قوم کو حق پر قائم رہنے کی تلقین فرمائیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر پروردگار کی عبادت نہ کی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے وہ چیزیں چھین لی جائیں گی جو ان کے قبضے میں دی گئی ہیں، مثلا مال و دولت، بارش اور سبزہ۔ تاہم قوم نے یہ بات نہ مانی اور ان سے یہ تمام تر نعمتیں چھین لی گئیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ آسمان نے برسنا چھوڑ دیا جس سے زمین بنجر ہو گئی، پھل اور سبزیاں پیدا نہ ہونے کے باعث قوم نوح کے مویشی مرنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ وہ حق کے راستے پر واپس آ جائیں اور توبہ و استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سے چھینی گئی نعمتیں دوبارہ بحال فرما دے گا۔ قرآن پاک میں اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں کرتے؟ سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 13۔ برسوں کی خشک سالی کے بعد زمین صحرا بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ انہوں نے ایسی سرزمین میں کشتی بنائی جہاں نہ دریا ہیں اور نہ سمندر۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو گالیاں دی، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی آپ سے دور ہو گیا۔ اس کے باوجود نوح علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک دن قرآنی آیت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، زمین پر کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ سورہ نوح آیت نمبر 26۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو کھول دیا اور بارش برسائی اور زمین اپنے تمام آبی ذخائر اور پانی کے ساتھ پھوٹ پڑی، جس کے نتیجے میں پوری زمین پر سیلاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ حفاظت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف بھاگے۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو علم ہوا کہ اس کے والد نے سچ کہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کفر سے کنارہ کشی کا دست دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور وہ کشتی ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 42۔ یہ لمحہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اپنے عقیدے پر قائم رہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنے گوشت اور خون کو جہاز میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ وہ کفر سے الگ نہ ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا غرور راستے میں آ گیا اور جواب دیا کہ میں پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے، اور موجیں ان کے درمیان آ گئیں اور وہ ڈوبنے والوں میں سے تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 43۔ معزز دوستو، نوح علیہ السلام کے امتحان سے ہم 3 اہم قوانین سیکھتے ہیں جو ہمیں اپنے اور اپنے خاندان کے درمیان برقرار رکھنے چاہیے۔ پہلا قانون یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم جب دوسروں کو حق کی دعوت دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ہدایت دل میں داخل ہو۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، دوسروں کو حق کی دعوت دیتے رہیں۔ ہمیں ان کے لیے اپنے دروازے اس شرط پر کھلے رکھنے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوں۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ ہیں، لیکن ہم اس کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال سکتے ہیں جب ہم کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، لیکن اپنے دل میں یہ جان لیتے ہیں کہ ہم جس حل کی تلاش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ بعض اوقات اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برے حالات پیش آتے ہیں۔ اس طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تلخ امتحانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کے ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ایمان کو حق سے ہٹا کر ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کہانی کا تیسرا قانون یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں گناہ اور دنیا کی زندگی میں اپنے پیاروں کو کھونے کے درد سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ جاننے کے لیے پکارتے ہیں کہ اللہ نے ان کے خاندان کو کیوں نہیں بچایا، جس کا نقشہ قرآن مقدس نے یوں کھینچا ہے، میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 45۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خاندان حق اور پرہیزگاری والا ہے، گناہ اور کفر کے راستے پر چلنے والا نہیں، لہٰذا ہمیں اپنے خاندانوں کو ان خاندانی لوگوں سے بچانا چاہیے جو ایک گناہ بھری زندگی گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں اور خاندان کے باقی افراد کو بھی متاثر کرنے سے روکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں حق اور ایمان کی راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں تبدیلی کے لیے قائل نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا، لکم دینکم ولی دین، آپ کا راستہ ہے اور میرے پاس اپنا راستہ۔